السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناول لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ انتہائی عشق دا اٹالین ڈیول بائی صالح اقبال کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور جو رمز عشق ہے وہ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی، آج تو پاسبل نہیں تھا کیونکہ میں جگاڑ وغیرہ لگانے کے چکروں میں کہ مے بی میں آپ کو PDF کے ساتھ دے دوں۔ اگر جو جگاڑ لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں لگا تو پھر وائس اوور ہی دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور وائس اوور کی ویڈیو دے کر اور پھر میں آپ لوگوں کو دیکھوں گی کہ کیا رسپانس ہوتا ہے، پھر میں کنٹینیو رکھوں گی، نہیں تو پھر میں کنٹینیو نہیں رکھوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جہانگیر کہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے حیا کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے اور اس کے درمیان کے سارے فاصلے ختم کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں میں اپنی محبت کی شدت اور ان میں چمک آج صاف ظاہر کرتے ہوئے اپنے دل کی ہر بات کہتا ہے۔ پھر اچانک سے اس کے چہرے پر اداسی کی ہلکی سی جھلکیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ حیا بھی اس کی آنکھوں میں اس کی محبت کی چمک آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے چہرے کی آتی اداسی دیکھ کر حیا کا چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ پر افسوس ہے مجھے اپنی اس محبت پر جو تمہیں مجھ سے کروانے میں ناکام رہی۔ زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت کی اور بدلے میں اس سے نفرت کو محبت میں نہیں بدل پایا، جہانگیر کہتے ہوئے ہنس پڑتا ہے اور اس کی یہ درد بھری ہنسی دیکھ کر حیا اپنا منہ موڑ لیتی ہے اور آنکھیں بند کیے جہانگیر کو کراس کرتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھتی ہے۔ وہ جہانگیر کو اسے مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حیا پہلے ہی گلٹ میں ہوتی ہے، اوپر سے جہانگیر کی بات سیدھا اس کے دل پر لگتی ہے جس کے چہرے پر سے ہنسی غائب کر چکی تھی۔ اور جہانگیر کے بھی حیا کے جانے کے بعد جہانگیر بھی گاڑی میں جا بیٹھتا ہے اور دونوں پھر خاموشی سے اپنے منزل طے کرتے ہیں۔ حیا گاڑی میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ہی سو جاتی ہے اور جہانگیر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنے جسمانی اور ذہنی درد کو برداشت کرتے ہوئے گاڑی چلاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گھر پہنچ کر جہانگیر حیا کی طرف دیکھتا ہے، اسے اٹھانے لگتا ہے۔ حیا اسے گہری نیند میں سوتا دیکھ کر وہ اسے نہیں اٹھاتا اور خود ہی اپنی طرف سے اتر کر حیا کی طرف آتا ہے اور اس کی سیٹ بیلٹ کھول کر اسے نکالنے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے کہ حیا اتنے میں اپنی نیند سے بھری آنکھوں کو تھوڑا تھوڑا سا کھول لیتی ہے اور دونوں کی نظریں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھ کر اس کے چہرے پر ٹچ کرتی ہے اور مسکرا کر دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ اتنا مجھے آزماؤ گی تو میں کچھ غلط کرنے سے خود کو نہیں روک پاؤں گا حیا، جہانگیر حیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہتا ہے، پھر سانس لے کر حیا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر کی طرف لے جاتا ہے۔ اندر جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو اس کی نظر بنش پر پڑتی ہے جو اس کا ہی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے لیپ ٹاپ کو بڑی غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جہانگیر کو اندر آتا دیکھ کر بنش کھڑی ہو جاتی ہے۔ جہانگیر بنش کو بیٹھنے کا کہتا ہے کہ اشاروں میں اور حیا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ حیا کو لے کر بیڈ پر لٹا دیتا ہے، اس کے پیروں سے شوز اتار دیتا ہے اور اسے کمرے سے پکڑ کر ایک بار اٹھاتا ہے اور ایک ہاتھ حیا کی کمر پر اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر آرام سے اسے اٹھاتا ہے اور اپنے کندھے سے لگا دیتا ہے اور اس کا جیکٹ اتارنے لگ جاتا ہے۔ جیکٹ اتار کر سائڈ پر رکھتا ہے اور حیا کو واپس آرام سے لٹا دیتا ہے۔ حیا کو سوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے، پر جاتے جاتے پھر رک جاتا ہے۔ بیڈ پر حیا کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ پیار سے تھامے لمبی آہیں بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر کچھ پل اسے سوتا دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کس کر کے اچھے سے اسے کمفرٹر اڑا کر خود الماری سے دوسرے کپڑے لیے واش روم میں چلا جاتا ہے۔ واش روم میں جا کر اپنی شرٹ اتار کر خود کو شیشے میں دیکھتا ہے تو اس کی پٹیاں خون سے لال سرخ پڑی تھی۔ جہانگیر ایک گارڈ سے کہہ کر اپنی پٹی کے لیے سامان منگوا لیتا ہے، پہلے ہی جو اس کے کمرے میں بنش پہلے ہی رکھ چکی تھی۔ جہانگیر پہلے والی پٹی اتار کر اس پر دوبارہ پٹی کرنے لگ جاتا ہے۔ کالا رنگ جہانگیر کا اس لیے ہی تو پسندیدہ رنگ ہے کیونکہ اس پر خون کے نشان کبھی ظاہر نہیں ہوتے۔ کالا رنگ اپنے آپ میں ہی سب کچھ چھپا لیتا ہے۔ جہانگیر کی چوٹ بھی اس سے نکلتا خون بھی
جہانگیر کو اپنا درد، اپنی چوٹیں کبھی کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کے جتنے بھی چوٹ لگے، جتنی بھی تکلیف ہو، اپنے آپ کو خود ہی سنبھالنا جانتا تھا۔ جہانگیر اپنے زخم کو خود ہی صاف کرتا ہے اور اس پر پٹی کر دیتا ہے۔ پٹی کر کے شرٹ پہنتا ہوا واش روم سے باہر نکلتا ہے اور خود کمرے سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ جاتے جاتے پہلے حیا کے پاس آتا ہے، اسے سوتے ہوئے دیکھ کر پٹی والا باکس سائڈ پر آرام سے رکھ دیتا ہے اور وہاں پڑا ہوا پانی پینے لگ جاتا ہے۔ پانی پیتے ہوئے جہانگیر کی نظریں مسلسل سوتی ہوئی حیا پر تھیں۔ جہانگیر کا باہر جانے کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا، پر اس کے لیے کام کرنا بھی تو ضروری تھا۔ مجبوراً اسے جانا پڑا۔ جاتے ہوئے جہانگیر کمرے کی لائٹس آف کر دیتا ہے اور پھر خود کمرے سے باہر نکل کر سیدھا ہال میں آ جاتا ہے۔ حیا بنش ٹینشن میں ٹہل رہی تھی۔ جہاں بنش ٹینشن میں ٹہل رہی تھی، جہانگیر بنش کو ٹینشن میں دیکھتے ہوئے سیریس فیس کے ساتھ چلتا ہوا آتا ہے اور آ کر صوفے پر بیٹھ جاتا ہے اور بنش کی طرف دیکھتا ہے جو حیران اور ڈر کے مکس سے تاثرات سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ جہانگیر لیپ ٹاپ کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نہیں 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 تو ڈیول سر، میں نہیں ڈر رہی ہوں۔ کیا نیوز ہے؟ جہانگیر اس بار اس کو اگنور کرتے ہوئے بالکل کولڈ لہجے میں کہتا ہے۔ وہ نیوز ہے، 2 نیوز ہیں۔ بنش جہانگیر کے پاس والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ کون سی؟ جہانگیر کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اٹلی میں مینشن اور 2 کسینوں پر حملے ہوئے ہیں، بنش ہچکچاتے ہوئے بتاتی ہے تو جہانگیر جھٹ سے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ بنش کو اپنا سانس خشک ہوتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جہانگیر لیپ ٹاپ کی اسکرین زور سے بند کرتے ہوئے کھڑے ہو کر پوچھتا ہے۔ ڈیول کو کھڑے ہوتا دیکھ بنش بھی جلدی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور جہانگیر سے دور جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ جہانگیر غصے میں پوچھتا ہے۔ ڈیول میں بتاتی ہوں، بنش ہچکچاتے ہوئے اور اس کے غصے میں دیکھتی ہوئی کہتی ہے۔ بنش جہانگیر کو بتانے سے پہلے ایک گہری سانس لیتی ہے اور اسے سب بتانے لگ جاتی ہے۔ عبدالخالق نے مینشن اور کسینوں پر حملے کروائے ہیں، نہ کہ صرف توڑ پھوڑ کی ہے بلکہ انہیں بوم سے بھی بلاسٹ کروا دیا ہے۔ ہمارے کافی سارے آدمی مر چکے تھے۔ جہانگیر کو بنش کی بات سن کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ غصے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے اور دوسری بات، جہانگیر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے اور گہری سانس لیتے ہوئے بہی رکی کی طرف ہوا سے جھولتے ہوئے درخت اور پھولوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور اپنی جیب سے ایک سکہ نکالے جا کے دونوں طرف شیطانی کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ انہیں اپنی انگلیوں کے بیچ میں ڈال کر ان سے کہلاتے ہوئے بنش کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہنری فارک کل کسی سے ملاقات کے لیے ایک وی-جیم ہوٹل ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہنری فارک جہانگیر الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ تم نے پہلے بھی کہا تھا اور اس کسینو میں ہے، پر وہ تو وہاں نہیں تھا۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہتا ہے۔ بنش کی جہانگیر کی بات پر ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ جہانگیر اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی طرف دبے دبے قدم بڑھاتے ہوئے اس کی طرف آتا ہے۔ ابھی بھی بنش صوفے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر کی بات پر ڈر کر وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگتی ہے اور پیچھے کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، پر ایک نظر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے جو غصے میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ جہانگیر بنش کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ بنش، تم جانتی ہو کہ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے اور جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، تم واقف ہو اس بات سے۔ جہانگیر کی بات پر بنش ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے، پر جلدی سے اپنی نظریں چکا لیتی ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ وہاں جانے والا ہے؟ جس نے تمہیں یہ انفارمیشن دی ہے، اسے بلاؤ میرے سامنے۔ جہانگیر کہتے ہوئے واپس صوفے پر بیٹھتا ہے۔ وہ ڈیول، بنش لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہنے کی کوشش کرتی ہے، پر وہ کہہ ہی نہیں پا رہی تھی۔
وہ کیا؟ بلاؤ اسے۔ کیوں نہیں بلا سکتی ہو؟ جہانگیر ایک بار پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور بنش کی طرف بڑھتا ہے۔ ڈیول، بنش کا لہجہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ بنش کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی جہانگیر نے اس کی گردن سے پکڑ لیا تھا۔ بنش جہانگیر کے ہاتھ پر مارتے ہوئے اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے بنش، تم مجھے جس طرح چلاؤ گی میں چلتا جاؤں گا؟ تم مجھ سے جھوٹ پر جھوٹ بولتی جاؤ گی اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تم مجھے لائی، تمہارے کہنے پر میں یہاں آیا اور ہم وہاں کسینو میں بھی گئے تھے۔ تمہاری انفارمیشن کے مطابق پر وہاں پر بھی وہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ جہانگیر بنش کی گردن پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، ڈیول میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہے، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میں اس نمائندے کو آپ کے سامنے لا سکتی ہوں، مجھے کچھ وقت کی مہلت دیں، کل تک وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ اٹلی کا کیا، ہمارے آدمی کی فوج ہے، وہاں پر میرے ہوتے ہوئے تو کبھی کسی کی ہمت نہیں پڑی وہاں پر کچھ بھی کرنے کی، اور میرے جاتے ہی میری حویلی کو بم سے اڑا دیا ہے کسی نے۔ جہانگیر کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی، اسے اپنا غصہ نکالنے کے لیے کچھ تو چاہیے تھا، شعیب نہ صحیح، بنش ہی صحیح۔ ڈیول مجھے نہیں پتا، اٹلی میں سارے کام شعیب ہی دیکھتا تھا، آپ نے اسے ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ عبدالخالق کو ہمارے اٹلی میں نہ ہونے کی خبر کس نے دی ہے، پر میں نے نہیں دی ہے، اس بات کا یقین دلاتی ہوں میں آپ کو، پلیز مجھے چھوڑ دے ڈیول۔ بنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، درد کے مارے، پر جہانگیر اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو کہاں مر گئے تھے آدمی ہمارے جو انہیں روک بھی نہیں پائے؟ جہانگیر بنش کی گردن پر زور دیتے ہوئے دھاڑتے ہوئے کہتا ہے۔ کمرے میں سوئی ہوئی حیا اس کی دھاڑنے کی آواز پر اٹھ گئی تھی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر آتی ہے۔ اس کی دھاڑ کی آواز پر حیا بھاگتے ہوئے ہال میں پہنچتی ہے جہاں جہانگیر بنش کو گردن سے پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ جہانگیر، حیا سے دور کھڑی آواز لگاتی ہے۔ جہانگیر کی آواز پر جہانگیر فوراً ہی بنش کو چھوڑ دیتا ہے۔ بنش زور زور سے کھانستے ہوئے زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ حیا جلدی سے اس کے پاس آتی ہے اور بنش کی پیٹھ تھپتھپانے لگ جاتی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ حیا بنش سے فکر مندی سے پوچھتی ہے۔ بنش جواب نہیں دے پاتی اور وہاں ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ حیا بنش کو چھوڑ کر جہانگیر کو دیکھتی ہے اور اس سے پوچھنے لگ جاتی ہے، یہاں کیا کر رہے تھے آپ؟ اگر مر جاتی وہ تو کیا کرتے؟ پہلے ہی اپنے ایک آدمی کو زخمی کر کے ہسپتال پہنچایا ہوا ہے، دوسرے کو بھی کھونے کا ارادہ ہے۔ جہانگیر حیا کی بات سے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر بنش کی طرف غصے میں قدم بڑھاتا ہے۔ حیا اس کی نظریں بنش پر دیکھتے ہوئے جلدی سے جہانگیر کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ میں نے اسے منع کیا تھا، اور جب میری بات کا مان نہ رکھے، مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ جہانگیر بنش پر حیا کو بتا دینے والی بات پر اب کی بار غصے میں بولا تھا۔ جہانگیر غصے میں بنش کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بات تو آپ کی میں نے بھی کوئی نہیں مانتی، تو میں بھی مر جاؤں؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر غصے میں نہیں۔ جہانگیر کچھ کہنے لگتا ہے پر کچھ کہتا نہیں۔ بنش پر غصے میں ایک نظر ڈالتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حیا اسے جاتا دیکھ جلدی سے بنش کی طرف مڑتی ہے اور اس کے پاس جا کر فکر مندی سے کہتی ہے، ٹینشن مت لو، میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے۔ حیا اپنا وعدہ ہر حال میں نبھانا جانتی ہے، تم بھی آرام کرو، باقی کی ٹینشن کل پال لینا، ٹھیک ہے؟ حیا ایک اسمائل سے بنش کو کہتی ہے اور پھر جلدی سے اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ جہانگیر کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر کو غصے کسی اور بات پر آ رہا تھا، پر حیا کو دیکھ کر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ حیا کمرے میں آتی ہے اور آ کر آرام سے دروازے کو بند کر کے جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ جہانگیر حیا کو دیکھتا ہے اور کہنے سے پہلے ہی ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے، تو تمہیں سب پتہ چل گیا تھا؟ جہانگیر کا لہجہ نرم تھا۔ حیا ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے، تبھی تم آج مجھ سے اچانک سے اتنے سوال کر رہی تھی؟ حیا ایک بار پھر سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے، کیا لگا رکھا ہے؟ جواب تو مجھے۔ جہانگیر اب کی بار تھوڑا غصے میں کہتا ہے۔ حیا اس کے کہنے کے بعد ننگے پیر جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے، تھوڑا نیچے جھکے۔ جہانگیر پہلے حیا کے ننگے پیروں کو دیکھتا ہے، پھر اس کی بات مان کر بنا کوئی سوال کیے جھک جاتا ہے۔ حیا اس کے کان پکڑ کر اسے معصوم سی شکل بنا کر سوری کہتی ہے۔
سوری حیا کا لہجہ بالکل دھیما سا تھا۔ جہانگیر اس کی اس حرکت پر پہلے مسکرا دیتا ہے اور پیٹ پکڑ لیتا ہے، پر جلدی میں خود کو کمپوز کر لیتا ہے۔ حیا کو محسوس کروانے سے پہلے ہی سوری کس لیے؟ وہ اپنے کان پکڑ کر سوری کرنی چاہیے نا، جس لیے بھی کر رہی ہوں۔ جہانگیر غصے والے انداز میں کہتا ہے، میرے کانوں تک میرا ہاتھ نہیں جاتا ہے، دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہیں یہ کتنے۔ حیا معصوم سی شکل بنا کر معصومانہ انداز میں کہتی ہے۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ حیا کا چہرہ دیکھ کر حیا بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ حیا ایک قدم مزید جہانگیر کے قریب ہوتی ہے اور اب کی بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صحیح سے اپنے رویے کی معافی مانگتی ہے۔ سوری، میں بدتمیز نہیں ہوں، پر میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔ حیا جہانگیر کا ہاتھ پکڑ کر اس سے سوری کہتی ہے، چھوٹے بچوں کی طرح شکل بنا کر معصومانہ انداز میں۔ جہانگیر حیا کی شکل دیکھتے ہوئے لمبی لمبی گہری سانسیں لینے لگ گیا تھا۔ حیا ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، لگتا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ حیا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ اس کی بات پر جہانگیر جلدی سے اپنا غصہ ہنسی سے غائب کر کے سیریس منہ بنا لیتا ہے۔ غلط لگ رہا ہے تمہیں، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا ہے۔ جہانگیر ایک دم ہی کولڈ فیس میں آ گیا تھا، جیسے وہ حیا سے پہلی ملاقات میں ملا تھا۔ بالکل ویسے ہی انداز میں کہتا ہے۔ جہانگیر حیا کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ڈرانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہوئے جہانگیر حیا کی طرف دبے دبے قدم بڑھاتا ہے اور حیا اس کا بدلتا رویہ دیکھ کر پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے یہاں معافی کی گنجائش ہے؟ جہانگیر حیا کی طرف ابھی بھی اپنے قدم بڑھا رہا تھا۔ حیا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگ گئی تھیں، وہ بکھلانے لگ گئی تھیں۔ مما، مجھے لگا تھا کہ آپ نے انکل کو۔ حیا جہانگیر کے بڑھتے قدموں اور اس کی کولڈ نظروں کو دیکھ کر بوکھلانے لگ گئی تھی۔ کہتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے حیا دیوار سے جا لگتی ہے۔ جہانگیر ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے ہوئے حیا کی راہ فرار کے راستے بند کر دیتا ہے۔ جہانگیر حیا کے بالکل قریب آ کھڑا ہوتا ہے، کہ اتنا قریب کہ جہانگیر کی سانسوں کی تپش حیا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ حیا ڈرتے ہوئے اپنی نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، پر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتی ہے، اور جہانگیر اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، پر حیا کو دیکھ نہیں پاتا۔ جہانگیر، حیا اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی ایک چھوٹی سی ناکام کوشش کرتی ہے۔ آج پھر تم مجھے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ جہانگیر حیا کا اس کے سینے پر رکھا ہوا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے پوچھتا ہے۔ حیا اس کے سینے سے لگتے ہوئے بوکھلا سی گئی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھے دور جانے کی کوشش مت کرو حیا، آج اگر تم نے کچھ ایسا کیا تو یاد رکھنا کہ بعد میں جو تمہارے ساتھ کروں گا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ جہانگیر حیا کو کمر سے پکڑ کر اس کی کمر پر گرفت بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جہانگیر چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حیا اس کے کہنے کے باوجود بھی خود اس سے چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ جہانگیر چھوڑیں مجھے، دور ہٹیں۔ حیا اس کی سانسوں کی تپش خود کے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کہتی ہے، تم جانتی ہو جب تک میں نہ چاہوں تب تک تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی ہو، تو یہ زبردستیاں کرنا بند کر دو۔ جہانگیر حیا کے کانوں کے قریب جا کر کہتا ہے، اس کے کان کے لوگوں کو چومتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا نے اس کی حرکت پر اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ حیا بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی ہے، نہیں میری جان، اگر تم میری بیوی نہ ہوتی پھر میں تمہارے قریب آتا تو وہ زبردستی ہوتی، پر تم تو میری بیوی ہو، نکاح میں یہ حق ہے میرا، یہ زبردستی نہیں ہے، میری محبت ہے بس کہ پور میں تمہیں بھگانا چاہتا ہوں۔ جہانگیر حیا کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اس کی طرف دیکھ کر ڈر کا گھونٹ نگلتی ہے اور اپنی پلکیں چکا لیتی ہے۔
خود کو میرے سپرد کر دو اور مجھ سے دور جانے کی ضد بھی چھوڑ دو۔ تمہیں میں ہر حال میں پا کر رہوں گا، یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ جہانگیر حیا کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر جھکتا ہے اور وہاں اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حیا اس کی حرکت پر کانپتے ہوئے کہتی ہے، یوں کانپنا بند کرو مسز ڈیول، اور مجھے میرا کام سکون سے کرنے دو۔ میرے کام میں مداخلت پسند نہیں ہے، کسی کی جانتی ہو نا تم۔ جہانگیر نظر اٹھا کر اس کی نظر اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی گردن کی طرف دوبارہ جھکنے لگتا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا میری مرضی کے بغیر کبھی ایسا نہیں کریں گے، تو سب کیوں کر رہے ہیں؟ حیا اس کو گردن پر جھکتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے، ہاں کہا تھا، پر تمہیں بار بار اپنے سامنے یوں ڈرتا دیکھ کر مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ جہانگیر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے، تو کنٹرول کرے نا اور میرے قریب مت آئیں، چھوڑ دیں مجھے۔ حیا اس کے قید میں پرندے کی طرح پھڑپڑاتے ہوئے کہتی ہے، چڑیا کی طرح پھڑپڑانا بند کرو حیا، ورنہ جہانگیر کہتے کہتے رک جاتا ہے اور اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ورنہ کیا؟ حیا اپنے ڈرتی ہوئی اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہتی ہے، ورنہ میں کہہ کر نہیں کر کے دکھاؤں گا۔ جہانگیر کہہ کر حیا کے لبوں پر جھکنے لگا تھا۔ حیا اس کو روکنے کے لیے اس کی قید سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی دوران حیا کے ہاتھ جہانگیر کے منہ پر تھپڑ لگ جاتا ہے۔ حیا کا غلطی سے تھپڑ لگ جاتا ہے اس کے چہرے پر۔ جہانگیر غصے میں اپنا سر جھکا لیتا ہے اور حیا اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے۔ سوری، حیا اپنا ہاتھ ہٹا کر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے روتلو سا منہ بنا کر کہتی ہے۔ جہانگیر کو اب سچ میں غصہ آ گیا تھا، جس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حیا ڈرے ہوئے لہجے میں ہچکچاتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے سوری کہتی ہے۔ جہانگیر اس کے منہ سے اس بار سوری سن کر اپنا سیدھا ہاتھ کی مٹھی بنا کر زور سے غصے میں دیوار پر بالکل حیا کے سر کے پاس دے مارتا ہے۔ حیا اس کی مکے کی آواز پر جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کی بند آنکھوں کو دیکھتا ہے اور غصے میں کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ حیا اس کے جانے کے بعد اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور وہیں دیوار پر جا کر سہارا لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیتی ہے۔ جہانگیر غصے میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے میں موجود چیزوں کو زور سے زمین پر دے مارتا ہے۔ حیا اس کے جانے کے بعد زمین سے اٹھ کر ہمت کر کے اس کے پاس آتی ہے، پھر توڑ پھوڑ کی آواز پر اندر نہیں جاتی، وہیں واپس بھاگ جاتی ہے اپنے کمرے میں اور دروازے کو بند کر لیتی ہے۔ اف، یہ تھپڑ اتنا غصہ! حیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے اور جا کر بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ نظریں اس کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی، ڈر کے مارے کہہ کے کہیں جہانگیر غصے میں آ کر اسے بھی نہ مارے۔ جہانگیر بھی چیزیں توڑ کر صوفے پر بیٹھ جاتا ہے، صوفے سے اپنی پشت ٹکائے اپنی آنکھوں کو بند کیے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ حیا بھی جو ہوا اسے سوچتے ہوئے اپنی پشت بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ آنکھیں بند کیے دونوں کی آنکھ کب لگ جاتی ہے دونوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ صبح ہو چکی، حیا ابھی بھی بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سوئی پڑی تھی اور جہانگیر اٹھ کر باہر گارڈن میں لیپ ٹاپ پر پہلے کال پر بات کرتا ہے، پھر اس پر کام کرنے لگ جاتا ہے۔ حیا اٹھ گئی تھی، اب وہ اپنی گردن جو پکڑے ہوئے اٹھتی ہے اور اپنی صبح کی شروعات کرتی ہے۔ اٹھتے ہی اس کے ذہن میں جہانگیر کا خیال آتا ہے۔ وہ نظریں دوڑا کر ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ جہانگیر کو پھر جب نظریں دروازے پر جا ٹکتی ہے تو یاد آتا ہے کہ وہ کمرے میں کیسے آتا۔ کمرے میں تو حیا کنڈی لگا کر سوئی تھی۔ حیا اٹھ کر جلدی سے بھاگتے ہوئے جاتی ہے اور الماری سے اپنے لیے آج بھی کوئی کھلے سے ٹراؤزر شرٹ نکال کر جلدی سے لے کر واش روم میں جاتی ہے اور جلدی سے فریش ہو کر باہر نکلتی ہے، اپنے بالوں کو ڈرائر سے ہلکا سا سافٹ سا میک اپ کر کے پیروں میں سلیپرز پہنے بھاگتے ہوئے جہانگیر کے کمرے کے پاس جاتی ہے۔ دروازے بند دیکھ کر اپنے پیروں پر بریک لگاتی ہے اور لمبی لمبی سانسیں لے کر ہمت کرتے ہوئے اس کے کمرے کا دروازہ پر دستک دیتی ہے۔ 2-3 بار بجاتی ہے، جب کوئی آواز نہیں آتی تو خود ہی کھول کر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اندر کسی کو بھی نہ دیکھ کر حیا جلدی سے باہر ہال میں آتی ہے۔
باہر بھی اسے جہانگیر کہیں نہیں دکھتا۔ پھر جلدی سے گارڈن میں پہنچ جاتی ہے۔ جہانگیر فرنٹ نہیں بیک سائڈ کے گارڈن میں موجود تھا۔ حیا سے گارڈن میں دیکھ کر لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکنیں نارمل کرتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے۔ جہانگیر نے حیا کو اپنی طرف آتا دیکھ لیا تھا۔ ایک نظر حیا کو دیکھتا ہے لیکن دیکھ سر سے پیر تک لیتا ہے۔ حیا اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے اس کی طرف آتی ہے اور آ کر اس کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہے، پر خاموش کچھ نہیں بولتی۔ کبھی اسے تو کبھی اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھتی ہے۔ جہانگیر اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر ٹکائے ہوئے کافی کے مگ کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اٹھ پاتا ہے اس سے پہلے ہی حیا اسے وہ اٹھا کر دیتی ہے۔ جہانگیر اس کے ہاتھ سے کپ پکڑ لیتا ہے پر اس کی نظر اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ حیا اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے چہرے کو تکنے لگ جاتی ہے۔ کالے گھنے سلکی بال جو ہوا سے کبھی بھی اس کے ماتھے پر بکھر جاتے تو کبھی خود ہی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ جہانگیر اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا لیکن اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور حیا اس سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹا رہی تھی۔ حیا کی نظریں اس کے گال پر بنے ہوئے چوٹ کے نشان پر جا رکتی ہیں۔ کافی پرانی چوٹ کا نشان تھا لیکن جہانگیر کے چہرے پر بہت پیارا لگتا ہے۔ یہ بہت پیارا لگ رہا ہے، حیا جہانگیر کے گال پر انگلی رکھے ہوئے مسکرا کر کہتی ہے۔ اس کی انگلی کو محسوس کرتے ہوئے جہانگیر فوراً حیا کی طرف نظر کر لیتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی حیا کی طرف دیکھتا ہے اتنے میں حیا بھی اس کے گال سے نظریں ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ وہ بھی دیکھتی ہے تو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ کالے رنگ کی چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں جب مسکراتا ہے تو اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ حیا کی انگلی اپنے گال پر محسوس کرتے ہوئے جہانگیر بمشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ حیا کو دیکھ کر وہ خود بخود ہی مسکرا دیتا ہے۔ اسے ہنسنے کے لیے پھر کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی ایسا ہی تھا تو جہانگیر غصے میں، لیکن حیا کو دیکھنے کے بعد وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنا سارا غصہ اور ناراضگی بھول جاتا ہے۔ پر اس وقت تو ماننے والا نہیں تھا، آج اس کا ناراض رہنے کا موڈ تھا۔ جہانگیر حیا کی طرف تلخ نظروں سے دیکھتا ہے اور اپنی نظریں پھر اٹھ کر جانے لگتا ہے تو حیا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ جہانگیر کی دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی، چہرے پر بار بار مسکراہٹ چھا رہی تھی، پر وہ حیا کی طرف اپنی پیٹھ کیے ہوئے کھڑا جس کی وجہ سے وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جہانگیر حیا کی طرف منہ کرتا ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھتا جو حیا کے ہاتھ میں تھا اور پھر حیا کو دیکھتا بالکل کولڈ نظروں سے۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے باندھے ہوئے جہانگیر کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ جہانگیر ایک بار پھر جانے لگتا ہے تو حیا بھاگ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے اس کا راستہ روکنے کے لیے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حیا معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا ہے، راستہ چھوڑو میرا۔ جہانگیر حیا کو اس کر کے جانے لگتا ہے پر حیا اسے جانے نہیں دیتی۔ رک جائے نا، سن تو لے۔ حیا اپنے پیر زمین پر مارتے ہوئے چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خود کا کیا تو زبردستی بھی۔ اچھی بات، اپنی بات سنا دی۔ مجھے اپنی بات سنا دی، اب میں کہہ رہی ہوں، آپ میری بات نہیں سن رہے۔ حیا اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ بولو، جہانگیر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ حیا اپنے ہاتھ کمر سے ہٹاتی ہے اور آگے کی طرف کر کے آپس میں باندھے ہوئے کہتی ہے۔ سوری کہنا تھا، وہ کل رات غلطی سے تھپڑ مار دیا تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تھپڑ مارنے کا، وہ غلطی سے لگ گیا تھا۔ حیا کہتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ تمہارا ارادہ نہیں تھا پھر بھی تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اس بات کو میں نہیں بھول سکتا ہوں، جہانگیر غصے میں کہتے ہوئے حیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ میں شوہر ہوں تمہارا اور تم نے مجھے تمہارے ساتھ رومانس کرنے پر تھپڑ مارا، جہانگیر تلخ لہجے میں کہتا ہوا واپس ایک قدم حیا سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا نا، میں سوری کہہ تو رہی ہوں، مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں۔
حیا اپنے کانوں کو پکڑتے ہوئے معصومانہ انداز میں کہتی ہے، اور ویسے بھی یہ کون سا آپ کو مجھ سے پہلا تھپڑ پڑا تھا جو آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی تو آپ 2 بار مجھ سے تھپڑ کھا چکے ہیں۔ حیا فلو میں کہہ دیتی ہے بنا جہانگیر کی طرف دیکھے، پھر جیسے ہی جہانگیر کو دیکھتی ہے منہ پر تالا پڑ جاتا ہے۔ جہانگیر اپنی آنکھوں کو چھوٹا چھوٹا کیے حیا کو غصے میں گھور رہا تھا۔ معافی مانگنے آئی تھی نا، جاؤ، اب نہیں معاف کروں گا، اور ویسے بھی تمہیں میری ناراضگی سے کون سا فرق پڑتا ہے؟ جہانگیر حیا کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بتاؤ فرق پڑتا ہے کیا؟ جہانگیر تجسس سے پوچھتا ہے، پتہ نہیں۔ حیا کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ جہانگیر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے اور گہری سانس لیتا ہے، اور کسی اور جواب کا منتظر تھا، پر حیا اسے وہ کبھی نہیں کہتی جو اس سے سننا چاہتا ہے۔ جب فرق نہیں پڑتا تو معافی بھی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہانگیر افسردگی سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے تو حیا اس کی ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا پڑتا ہے اب۔ جہانگیر کی بات پر فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس جواب کی بھی امید نہیں کر رہا تھا۔ کیا؟ جہانگیر اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل سے سوال کرتا ہے۔ حیا اس کی بات پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ حیا بوکھلا رہی تھی کچھ بھی کہنے سے۔ جہانگیر اس کی بوکھلاہٹ کو سمجھ جاتا ہے اور آنکھیں بند کیے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو کنٹرول کرتا ہے۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، حیا میں سمجھ گیا ہوں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے۔ اس وقت مجھے نہیں پتا کیوں پڑ رہا ہے، پر کل سے تھوڑا تھوڑا فرق پڑ رہا ہے۔ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، پر آپ کو اس کی اجازت بھی میں نہیں دے سکتی ہوں۔ میرے لیے آسان نہیں ہے آپ سے محبت کرنا، میں کوشش کر رہی ہوں آپ کو سمجھنے کی، پر سچ کہوں مجھے آپ بالکل سمجھ نہیں آتے ہیں، اور جب تک میں آپ کو سمجھوں گی میں محبت نہیں کر پاؤں گی۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں نرم آواز کے ساتھ کہتی ہے۔ جہانگیر کو اس کی باتیں سن کر اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر پھر بھی وہ خاموش ہو رہا تھا، اسی خیال سے کہ حیا نے اس کی محبت نہ کرنے کی وجہ تو بتائی ہے۔ تو میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو میں چاہوں گی وہ کبھی نہیں کریں گے۔ حیا سر جھکائے کہ ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتی ہے، تم کہہ کر تو دیکھو جہانگیر، اگر تمہارے لیے وہ جانتے تو کہنا۔ جہانگیر کے لفظوں میں شدت صاف دکھائی دے رہی تھی، وہ کچھ کر گزرنے کا ارادہ بنا رہا تھا۔ تو کیا میں کہوں وہ کریں گے آپ؟ حیا تجسس سے پوچھتی ہے۔ جہانگیر عالم کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو چھوڑ دیں یہ سب۔ حیا اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیتی ہے۔ کیا؟ جہانگیر کو سمجھ تو آ گیا تھا، پر وہ پھر بھی حیرانگی سے پوچھتا ہے، آپ کی دنیا چھوڑ دیں اور میرے ساتھ عام انسان بن کر رہے؟ یقین کریں میں آپ کی اس دنیا سے زیادہ خوبصورت ہے، میری دنیا، یہ سب چھوڑ کر آپ کو افسوس نہیں ہوگا؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کے چہرے کے رنگ دیکھ کر حیا سمجھ گئی تھی یہ سب اس کے لیے ناممکن ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں، پر میرے لیے یہ سب چھوڑ نہیں سکتے۔ حیا دبی ہوئی ہنسی ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ حیا جہانگیر اس کا نام پکارتا ہے تو حیا جھٹکے سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تم جانتی ہو میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی دنیا بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں تو اسے چھوڑ دوں پر مجھے یہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میں اسے چھوڑنے کی ایک بار پہلے بھی کوشش کر چکا ہوں، پر اسے چھوڑنے کی کوشش کرنے کو لوگوں نے میری کمزوری سمجھ لی تھی، پر جہانگیر عالم کمزور نہیں ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری دنیا ہے اور یہ مرتے دم تک میرے ساتھ رہے گی۔ جہانگیر حیا کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے افسردگی سے بولا، تو پھر میں آپ کی دنیا کا، آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بن پاؤں گی۔ جو آپ کرتے ہیں اسے جاننے کے بعد میں خود کو آپ کے سپرد نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کہتے ہیں محبت ہے، پر اگر سچی محبت ہوتی تو یہ سب چھوڑنے میں ایک پل بھی نہ ضائع کرتے۔ حیا کہتے ہوئے افسردگی کے ساتھ آنکھوں میں نمی بھی آ گئی تھی۔ اگر نہ محبت ہوتی تو اس کے جواب دے تکلیف نہ ہوتی۔
حیا کو اس کے بات کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ جتنے مان سے وہ محبت کے دعوے کرتا ہے، اس کے لیے یہ سب اپنی محبت کے لیے چھوڑنا بڑی بات نہیں ہوتی۔ حیا ایک گہری لمبی سانس لیتی ہے اور مسکرا کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ آپ کمزور نہیں ہیں اور آپ کی دنیا آپ کے لیے کتنی ضروری ہے یہ بھی اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ آپ میرے لیے خود کو نہیں بدل سکتے اور میں خود کو نہیں بدل سکتی ہوں۔ آپ کی اس دنیا میں کہیں بھی فٹ نہیں ہوتی ہوں۔ آپ کا اور میرا ملنا تو اوپر والے نے ہماری قسمت میں لکھ دیا تھا، پر شاید ہمارا ایک ہونا بھی منظور نہیں ہے۔ حیا کے الفاظ حیا اور جہانگیر دونوں کو ہی تکلیف دے رہے تھے۔ خیر جو بھی ہے، ہمارا ملنا نہ ملنا تو قسمت کی بات ہے۔ شاید اوپر والا ہمیں ایک کر دے یا شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سب ان کی مرضی ہے اور میں ان کی مرضی ہر رضا میں راضی ہوں۔ اگر انہوں نے میرے لیے آپ کا ساتھ چنا ہے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر آپ میرے لیے نہیں بنے تو بھی میں آپ کو کبھی اپنا نہیں کہوں گی۔ وہ ہمیشہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرتے، وہ جو چاہے گئے وہی ہوگا۔ حیا کہتے کہتے رک گئی تھی، پر پھر وہ خود کو کمپوز کیے کہہ دیتی ہے، پر پھر مجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے یہ سب کہتے ہوئے؟ مجھے تو محبت نہیں ہے ان سے، پھر کیوں یہ سب کہتے ہوئے میرے دل میں درد ہو رہا ہے؟ حیا کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی، وہ خود کو جلدی کمپوز کر گئی تھی۔ حیا اپنی نظریں جھکائے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ جہانگیر کو کراس ہی کیا تھا، جہانگیر اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف زور سے کھینچتا ہے۔ حیا جیسے ہی مڑتی ہے، اس کا سر جہانگیر کی تھوڑی پر جا لگتا ہے۔ حیا اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ میں کبھی قسمت کا محتاج نہیں رہا ہوں کہ قسمت میں لکھا ہوگا تو مجھے ملے گا۔ میں جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول، جو چاہتا ہے وہ پا کر رہتا ہے۔ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے لیے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی آنکھوں میں اس کا فخریہ انداز دیکھ کر اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ حیا کو اس کا کانفیڈنس اچھا لگ رہا تھا۔ تمہیں پانا اور اپنا بنانا میرا فیصلہ ہے، جہانگیر کہتے کہتے 2 پل کے لیے رکتا ہے۔ حیا کا چہرہ اوپر کیے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا ہے اور دوسرا ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی تھوڑی اور باقی انگلیوں سے اس کا چہرہ پکڑے ہوئے اس کی پوری توجہ اپنی طرف کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ محبت میں نے قسمت میں لکھی تھی، اس لیے نہیں کہ تمہیں دیکھے مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ میری ضد ہے جو آج تمہیں میرے اتنے قریب لے آئی ہے۔ میں قسمت کا محتاج نہ کبھی تھا نہ آج ہوں۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے اور تم صرف میری ہو۔ آج سے بھلے ہی محبت نہ کرتی، پر ایک دن ضرور کرو گی، کیونکہ میں تمہیں خود سے محبت کروا کر رہوں گا۔ تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، نہ تم خود اور نہ ہی تمہاری قسمت۔ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہتا ہے، اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ حیا اس کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ جہانگیر کا یہ روپ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ جہانگیر کہہ کر واپس اندر کی طرف چلا جاتا ہے اور ویسے ہی اسی پوزیشن میں کھڑی رہتی ہے۔ ایک نظر پلٹ کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے جو اندر جا چکا تھا۔ اسے نہ دیکھ کر حیا کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ پاگل تو ہے یہ، پر اتنے اندازہ نہیں تھا مجھے اس بات کا۔ تو مطلب اب یہ ہے کہ جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول، اٹلی کے گنڈے، پاکستان کے پولیس والی سے پیار کر بیٹھے ہیں، وہ بھی اتنا زیادہ؟ اب میں کیا کروں؟ حیا کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور سر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ نہیں مطلب میں تو انہیں خود سے پیار کروا کر سرنڈر کروانا چاہتی تھی، پر یہ خود ہی مجھ سے پیار کر بیٹھے، محبت میں چور ہو کر خود ہی پولیس والے کے سامنے سرنڈر کر دیا انہوں نے۔ واہ رے میری قسمت، مجھ سے پیار کروایا بھی تو اسے جس نے خود کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی، وہ شخص مجھ سے بے پناہ محبت کر بیٹھا۔ میں اسے برباد کرنے کے چکروں میں ہوں، پر وہ مجھے اپنا بنانے کے چکروں میں ہے، مجھے خود سے محبت کروانا چاہتے ہیں۔ اگر مجھے بھی محبت ہو گئی تو ان سے، یا ہو گئی ہے مجھے محبت ان سے۔ حیا خود سے کہتے ہوئے ٹیبل پر پڑی جہانگیر کی کافی جو بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی وہ ایک ہی سانس میں ساری پی جاتی ہے
اور پی کر گندا سا منہ بنا کر کہتی ہے، پاگل تھوڑی ہوں میں جو شیطان سے محبت کروں گی، میں حیا ہوں، حیا مرزا، جو وہ پولیس والی جس کا کام گنڈوں کو پکڑنا ہوتا ہے، نہ کہ ان سے محبت کرنا۔ نہیں ہوئی مجھے ان سے محبت، ہاں نہیں ہوئی، حیا کہتے کہتے کرسی سے اٹھتی ہے۔ اٹھتے ہوئے اس کے ذہن میں اچانک سے جہانگیر کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ دوبارہ وہی کرسی پر اپنا بال پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اگر مجھے محبت نہیں ہے تو ان کی باتیں مجھے اتنی اچھی کیوں لگ رہی تھی جب وہ مجھے قسمت سے لڑ کر اپنا بنانے کی باتیں کر رہے تھے، اور کیوں میں ان رومانٹک والی نظروں کو ان کو دیکھ رہی تھی؟ حیا لمبی لمبی گہری سانسیں لیتے ہوئے خود سے کہتی ہے، حیا تو پاگل ہو گئی ہے، پاگل، مجھے جہانگیر سے پیار ہو گیا ہے۔ حیا اپنا بازو ٹیبل پر رکھ کر اس پر اپنا سر ٹکائے کر رونے والے انداز میں کہتی ہے، مجھے جہانگیر سے پیار ہو گیا ہے، پر کب ہوا اور کیوں ہوا؟ حیا سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے اور خود سے قدم ہی سوال کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کے سوالوں کے جواب اس کے پاس ہی تھے۔ کوئی اور ان کے سارے سوالوں کے جوابوں کو اچھے سے جانتا تھا۔ جہانگیر سے پیار نہیں کر سکتی ہوں میں، حیا کا دل پھٹنے لگ گیا تھا، آنکھوں میں نمی کی جگہ اب آنسو لیے بیٹھی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ آج چھوٹی سی ایپیسوڈ سے گزارا کریں، انشاءاللہ کل فل انرجی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو نیو ایپیسوڈز دوں گی، اور رمض عشق بھی انشاءاللہ کل کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈز دے دوں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔